زکوٰۃ کو جو ہے انگریزی مہینوں سے جوڑتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا انگریزی مہینوں سے تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق قمری مہینوں سے، قمری نکالنے والے ایک سال کا اہتمام چاند کے مہینوں کے حساب سے کرے۔ کو روک لینے والا، منع کرنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ یہ آسی کے پاس 8 تولے ہے تو زکوٰۃ کتنی نکالے گا؟ آدھے تولے کی نہیں ہے، 8 تولے کی، تو حساب ایک سے ہوگا۔ زکوٰۃ سننے کی نکالنا ہے تو آپ کو سننا ہی دینا ہے، نہیں تو اس کے بدلے میں کیش دینا ہے۔ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، کچھ بھی بینک بیلنس نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سننا ہے، چاندی ہے، تو آپ کے لیکن اگر آپ کا سننا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ہر حال میں دینا ہے، یہاں تک کہ سننا بیچ کے دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تب بھی دینا ہے۔ لیکن سننے کے اندر 80 پر 5 گرام ہے، جبکہ چاندی کے اندر 590 پر 5 گرام ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وقال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے شروع میں سورۃ التوبہ کی ایک آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے مجھے آج آپ کے سامنے زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور اس کے مسائل پر بات کرنا ہے۔ میں شروع میں یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یا اکثر مسلمان زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑتے ہیں، یعنی رمضان آیا تو رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ
رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، یعنی رمضان میں ہی زکوٰۃ دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہے، اس پر 1 سال گزرے، یعنی جو نصاب ہے، جو حد بتائی گئی ہے، اس پر 1 سال گزرنے سے زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی محرم کے مہینے کے اندر، اور پھر آئندہ محرم آیا تو پھر زکوٰۃ اسی وقت نکالنا ہوگا۔ 1 سال کا حساب لوگ ایک تو رمضان ٹو رمضان دیتے ہیں، عام طور پر غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کو جو ہے انگریزی مہینوں سے جوڑتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کا انگریزی مہینوں سے تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق قمری مہینوں سے۔ قمری مہینہ مطلب چاند کی تاریخ کا اعتبار رہے گا، چاند کے مہینوں کا اعتبار رہے گا۔ آپ جنوری میں خریدے تھے، فروری میں خریدے تھے، وہ اصل نہیں ہے، وہ مہینہ اسلامی اعتبار سے محرم کا تھا، صفر کا تھا، ربیع الاول کا تھا۔ یہ حساب رکھنا بہت ضروری ہے، لوگ اس کا حساب ہی نہیں رکھتے ہیں، ایک موٹے اندازے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اندازے یہاں پر نہیں چلتے ہیں۔ تو چونکہ اکثر لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی۔ پھر آئندہ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں، آپ کا سال جب مکمل ہوتا ہو تبھی فوراً آپ زکوٰۃ دیں گے، رمضان کا انتظار نہیں کریں گے۔ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا وقت جب ہو جائے 1 سال تبھی نکالنا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے اس لیے نکالتے ہیں۔ نہیں، آپ کو 1 سال، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے نمازیں 5 وقت کی نمازیں ہر دن کی اسی وقت پڑھنا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، میری جو نمازیں قضا ہو گئی، میں رمضان میں پڑھوں گا اس لیے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جس کا جو وقت ہے اسی وقت پر اس کو ادا کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں دیں گے تو نہیں چلے گا، آپ کی زکوٰۃ کا 1 سال جب گزر جائے تبھی آپ کو دینا ہے۔ تو اس وضاحت کو، اس خلاصے کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، زکوٰۃ نکالنے والے 1 سال کا اہتمام چاند کے مہینوں کے حساب سے کریں۔ چلیے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ایسی صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دین سے جو بھائی کا رشتہ جڑ کے ہے، وہ رشتہ اسی وقت ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ آیت سے بتانا یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کہا گیا کہ وہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کو آپ سمجھیں، زکوٰۃ نہیں دینا 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی زکوٰۃ کو مانے ہی نہیں، انکار کرے کہ یہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے تو پھر وہ دین سے خارج ہے، وہ مرتد ہے۔ کیوں؟ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ دین میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی مانتا ہے لیکن ادا نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہوں لیکن نہیں دے سکتا میں سال۔ اگر اس طریقے سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو قرآن میں، حدیث میں اس کے لیے جو سزائیں بتائی گئی ہیں وہ سزاؤں کا مستحق بنے گا۔ جیسے ایک سزا سنیے، صحیح الترغیب کی روایت ہے، مانع الزکاة یوم القیامت فی النار، کہ زکوٰۃ کو روک لینے والا، منع کرنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ یہ آگ کا فیصلہ اس کو بعد میں کیا جائے گا، اس سے پہلے خبر اور یہ جو قیامت کے میدان میں اس کے لیے جو سزائیں ہیں وہ الگ ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم بننے والا ہی ہے، لیکن وہ آگ سے پہلے اور بھی بہت ساری سزائیں ہیں۔ بلکہ آپ کو تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ
جو آدمی ادا نہیں کرتا ہے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے وہ سزائیں دیتے ہیں جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. تو دنیا اور آخرت کی سزاؤں کا مستحق بنتا ہے وہ مسلمان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو یہاں اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیں. زکوٰۃ کا ٹوٹلی انکار کرنے والا دین سے مرتد ہے، خارج ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ساری سزائیں ہیں. تو انہی سزاؤں میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کا ذکر کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے دولت دیا ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے کیسے؟ من فضلہ، اپنے فضل سے. اللہ کی رحمت تھی، اللہ کا فضل تھا، کرم تھا، اللہ نے دیا ہے، پھر بھی روکے رکھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے. قرآن کہتا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے، بہت برا ہے. سیطوقون ما بخلوا بھی، آگے اللہ نے اس کا اور انجام بیان کیا. زکوٰۃ کے تعلق سے نصاب اور کن کن چیزوں میں زکوٰۃ نکالنا ہے، چند باتیں آپ کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے. اس بارے میں زکوٰۃ کے لیے احادیث میں ہم کو 2 شرطیں بتائی گئی ہیں. یعنی کون سا مسلمان زکوٰۃ نکالے گا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچا ہو. نصاب مطلب حد، اس کی ایک لمٹ بتائی گئی ہے، وہ لمٹ کو پہنچے. جیسے سننے میں چاندی میں الگ الگ ہے، آگے تفصیل رکھوں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 1 سال جب آپ لے کے خریدے تھے تو مثال کے طور پہ آپ بینک کے اندر 50,000 آج رکھے اور اسی پر 1 سال گزرا، یعنی 1 سال تک وہ کیش آپ کے بینک میں، آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کے گھر میں ویسے ہی رکھا ہوا تھا. تو پھر 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے. تو ایسا ہی آپ نصاب کرتے جائیں گے. تو یہ 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے. پہلی شرط ہے کہ وہ آپ کا مال، سونا چاندی پیسہ، نصاب لمٹ کو پہنچنا ہے. اور دوسری شرط ہے کہ اس لمٹ کو پہنچے ہوئے مال پر 1 سال گزرنا ہے. تو 1 سال گزرنے کے فوراً بعد آپ زکوٰۃ نکالنا ہے. بقیہ زکوٰۃ کن کن مالوں میں فرض ہے اور لمٹ کیا ہے؟ سننا ہے، سننے کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. سننے کے اندر لمٹ کیا ہے؟ حدیثوں کے حساب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1470 پر 3 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی لمٹ بتائی ہے 20 دینار. 20 دینار کا اندازہ اگر ہم آج کے سونے کے حساب سے کریں گے تو تقریباً سمجھیں 85 گرام، تقریباً 85 گرام. اگر تولے کے حساب سے بات کریں گے 7.5 تولے، 7.5 تولے جس کے پاس سننا ہو، یہ لمٹ ہے. اس سے بڑھ کے بھی اگر کسی کے پاس ہے اسی حساب سے اندازہ کریں گے. 7.5 تولے یا اس سے زیادہ تولوں کے حساب سے بات کریں گے. اگر گرام کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں 80 پر 5 گرام، 85 گرام سننا جس کے پاس ہے زکوٰۃ نکالنا ہے. یہاں بھی لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ 7.5 تولے یا اس سے زیادہ سننا بولے تو اگر کسی کے پاس 8 تولے ہے تو زکوٰۃ کتنی نکالے گا؟ آدھے تولے کی نہیں ہے، 8 تولے کی. تو حساب 1 سے ہوگا. لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں بھی سستے سے کام نکال لیتے ہیں. نہیں ہے، آپ کو حساب 1 سے کرنا ہے. آپ کے پاس 7.5 تولے یا اس سے بڑھ کے جتنا بھی ہے، جب آپ کیلکولیٹ کریں گے، حساب کریں گے تو آپ کی مقدار 1 سے ہوگی. سننے کی زکوٰۃ نکالنے میں ایک اور غلطی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، سننے کے اصل مالک کون ہیں وہ دیکھنا ہے. عورت مالک ہے تو عورت زکوٰۃ نکالنا ہے. چونکہ ہمارے پاس، عورتوں کے پاس مال ہوتا ہی نہیں ہے، پورا سننا چاندی ساس سسروں کے پاس یا شوہر کے پاس رکھا ہوتا ہے، تو اس لیے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرے. نہیں، اگر بیوی کے پاس اپنا مال ہے، اس کے پاس اپنی جائیداد ہے تو وہ ادا کرنا ہے. تو اصل جو مالک ہوتے ہیں وہ ادا کرنا ہے. مالک کے پاس نہیں ہونے کی صورت میں، یعنی عورتوں کے پاس نہیں ہونے کی صورت میں
مرد ادا کرے گا۔ یہاں ایک اور غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، زکوٰۃ سننے کی نکالنا ہے تو آپ کو سننا ہی دینا ہے، نہیں تو اس کے بدلے میں کیش دینا ہے۔ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کیش نہیں ہے، کچھ بھی بینک بیلنس نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سننا ہے، چاندی ہے۔ تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس سننا ہے، 10 تولے ہیں، 12-15 تولے ہیں، کیش 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کا سننا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ہر حال میں دینا ہے، یہاں تک کہ سننا بیچ کے دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تب بھی دینا، لیکن دینا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں ہے، آپ کو سننے کی زکوٰۃ سننے سے ادا کریں، یعنی تو سننا بیچ کے دیں۔ کس نے نہیں کہا کہ آپ کو سننا بیچ کے دینا حرام ہے؟ کسی نے کہا ہے؟ نہیں، سننا بیچ کے دیں، چاندی بیچ کے دیں، لیکن دینا ضروری ہے۔ آپ کے پاس کیش ہو بھی نہ تب بھی اگر سننا آپ کے پاس نصاب ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ تو یہ سننے کے اندر نصاب ہے 7.5 تولے یا 80 پر 5 گرام۔ چاندی کے اندر اگر حدیث کے حساب سے دیکھیں گے 200 درہم بنتے ہیں۔ 200 درہم کا اندازہ اگر ہم آج کے حساب سے کریں گے 52.5 تولے چاندی، مطلب 50.5 پر 2 تولے چاندی، یا اگر گرام کے حساب سے کنورٹ کریں گے 590 پر 5 گرام چاندی کسی کے پاس ہے یا اس سے بڑھ کے ہے تو پھر اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو سننے کے اندر نصاب الگ ہے، چاندی کے اندر الگ ہے۔ سننے کے اندر 80 پر 5 گرام ہے جبکہ چاندی کے اندر 590 پر 5 گرام ہے۔ اس کی زکوٰۃ آپ پیسوں کے یعنی کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا، آپ کے پاس اگر 12 تولے سننا ہے تو پھر وہ 12 تولوں کی قیمت آج کیا بنتی ہے، آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے قیمت کیا بنتی ہے اندازہ کریں گے اور اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایک سمجھیں مثال کے طور پہ، اگر سننے کی قیمت 10-12 تولے کی قیمت تقریباً اگر 6 لاکھ بنتی ہے تو ہر 1 لاکھ میں سے 2,500، تو زکوٰۃ کا حساب اسی طرح رکھیں گے، 1 لاکھ میں سے 2,500، تو جتنے لاکھ بڑھتے جائیں گے اتنے 2,500 آپ ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ سننے چاندی میں جو دینا ہے تو اس کا اندازہ، اس کی قیمت آج کی مارکیٹ کے حساب سے کیا ہے، کتنے پیسے ہوتے ہیں، 10-12 تولے کی قیمت آج کی مارکیٹ کے حساب سے کیا ہوتی ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس میں سے جتنے لاکھ بنتے ہیں ہر 1 لاکھ میں سے 2,500 کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ لاکھ کا بھی اندازہ کرنا ہے، ہزاروں کا بھی اندازہ کرنا ہے، 100 روپیے کا بھی اندازہ کرنا ہے، یعنی کہ 100 روپیے بھی اگر آپ کے پاس چلر میں بچ رہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو ہم نے یاد رکھنے کے لیے کہا کہ 1 لاکھ میں 2,500 کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا سننا اور چاندی۔ اگر کسی کے پاس سننا چاندی نہیں، کوئی آدمی بیپار کرنے والا ہے، تاجر ہے، تو تجارت کے مال پہ بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تجارت کے مال پہ زکوٰۃ نکالنے کا مطلب ہے آپ کا کوئی شاپ ہے جس میں آپ تجارت کرتے ہیں تو اس کا ایک اندازہ رکھیں گے۔ اندازہ کیسا کہ آپ نے سمجھے مثال کے طور پہ یہ رمضان میں آپ نے سٹاک منگوایا تو آئندہ رمضان تک جو سامان آتا جاتا ہے تو اس کی ایک اندازہ لگائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوتا، ہر ایک تاجر کو اندازہ رہتا ہے کہ اس نے کتنا مال منگواتا ہے سال بھر میں، تو جو روٹین ہو رہا ہے اس کا اندازہ رکھیں گے۔ سال ختم ہونے پر آپ اس کا حساب بھی کریں گے اور زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہاں ایک اور چیز جو عام طور پہ لوگ سوال کرتے ہیں، قرض کا جو پیسہ آپ کو آنا ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو وہ پیسے کو بھی آپ پلس کریں گے، ایڈ کریں گے اپنے زکوٰۃ کے مالوں میں۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی کو قرض میں دینا ہے، یعنی آپ کسی کے پاس سے لیے تھے ان کو واپس ریٹرن کرنا ہے تو آپ ان کو مائنس کرنا ہے۔ سمجھے، ایک میں مختصر اندازہ رکھتا ہوں آپ کے پاس۔ آپ جو ہے موبائل کا بیپار کرتے ہیں، تقریباً 1 سال کے اندر آپ کا مال جو روٹین ہو رہا ہے اس کا اندازہ کریں گے تو 5 لاکھ ہے۔ 5 لاکھ کا سامان آتا جاتا ہے تو سال ختم ہونے کے بعد آپ 5 لاکھ ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ اس کا جو منافع ہے اور اس پر 1 سال گزر رہا ہے، جیسے سمجھیں کہ 1 لاکھ روپے، 5 لاکھ یہ تو سامان تجارت ہے، تجارت کا جو مال ہے وہ، اور اس کے بعد جو منافع ہے، جو فائدہ ہے جو آپ اٹھا کے رکھے ہیں وہ، اگر 1 لاکھ اٹھا کے رکھے ہیں تو
اگر نہیں اٹھا کے رکھے نہیں ہیں، آ رہے ہیں، فائدہ جو بھی آ رہا ہے کھا رہا، استعمال ہو رہا بولے تو، اگر نہیں بچ رہا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، بچا کے رکھ رہے ہیں، اٹھا کے ہے، اور اس کا اندازہ اگر 1 لاکھ روپے ہے تو ٹوٹل کر لینا کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 لاکھ ہو گئے۔ آپ جو ہے کسی کو قرض دیے تھے 80,000، آپ کسی کو قرض دیے تھے، تو وہ پیسہ آپ کو مہینہ 2 مہینے میں پھر ریٹرن آنے والا ہے، تو اس کو ایڈ کر لینا ہے، کتنا ہوں گے؟ 6,80,000 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تو تھا کہ آپ جسے قرض دیے تھے وہ مال 1-2 مہینے میں آنے والا ہے، اور پھر آپ قرض دوسروں کو دینا ہے، یعنی دوسروں کے پاس سے قرض لیے تھے، سمجھیں کہ 60,000 کسی کے پاس سے لیے تھے، تو اسے مائنس کرنا ہے، مائنس کیجئے کتنا ہوگا؟ 6,20,000 ہوا، تو 6,20,000 میں سے ہر لاکھ میں سے 2,500 کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اندازہ رکھیے، یہ اندازے کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن سامان تجارت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، لوگ صرف سونا چاندی کو رکھتے ہیں، بقیہ سامان تجارت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیش جس کی بیس پہ آپ جو بھی تجارت کر رہے ہیں وہ تجارت پہ آپ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اگر ہاں بھائی آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ بچوں پہ گھر والوں پہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ الگ بات، نہیں بچتا ہے، نہیں اٹھا کے نہیں رکھتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ کیش کو بزنس کے حساب میں کرتے ہیں، جیسے دیکھیے ہمارے پاس اکثر لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ کرتے ہیں، تو لوگ کیا ہے زکوٰۃ نکالنا بھول ہی جاتے ہیں۔ نہیں بھائی آپ کو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ نے اگر 10 لاکھ انویسٹ کیا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، آج انویسٹ کیا ہے، تو آئندہ سال ہونے تک آپ ان پیسوں پہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں اگر وہ 10 لاکھ سے اگر میں کوئی بزنس کیا تو میرے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ فرض ہے۔ تو اگر اسی طرح میں ریئل اسٹیٹ جو کہ ایک تجارت ہے، اگر میں وہ کرتا ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زمین پہ آپ زمین کا لین دین کریں یا گھروں کا لین دین کریں، سال نکالنا ہے آپ کو۔ ہاں اتنی بات ہے، اگر کوئی آدمی زمین یا گھر خرید کے رکھا تجارت کی نیت سے، بکنے اور 1 سال تک نہیں بکا بلکہ 2 سال لگ گئے، 3-4 سال لگ گئے بکنے تک، سمجھے مثال کے طور پہ 20 لاکھ کی ایک زمین آپ نے لے کے رکھی تھی کہ بیچنا ہے، بیچنے کی نیت سے آپ خریدے، لیکن وہ بکا نہیں، وہ زمین بکی نہیں بلکہ 3-4 سال کے بعد بکی، تو آپ جب بکاتے ہیں تو تب اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن نکالنا ضروری ہے زکوٰۃ۔ جو بھی آپ تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے خریدتے ہیں، چاہے زمین ہو یا گھر ہو، لوگ کیا ہے زمینوں کو روٹین کرتے ہیں، آج یہاں کی زمین خریدے کل وہاں کی زمین خریدے، اور لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ زکوٰۃ کے مسئلوں کے بارے میں اتنے الٹے سیدھے سوالاں کرتے لوگ، ہوتا ایک ہے پوچھتے ایک ہے، انہوں پیسہ دبا کے رکھے سو الگ، اندر کرتے سو الگ ہے، آ کے ہمارے پاس پوچھتے سو الگ ہیں، اور ہم کوئی فتویٰ دے، ہاں نہیں مولانا ایسا بول ڈالے، تمہیں جو الٹا پوچھے گھما پھرا کے پوچھے وہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے آپ ایک زکوٰۃ ایک زمین لیے، آپ بازو میں ایک زمین لیے، 6 مہینے کے اندر بیچ دیے، پھر دوسری جگہ زمین لیے، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں اس کے اوپر 1 سال گزرنا، اس کے اوپر تو 1 سال گزرنے سے پہلے بیچ دیے، اب اس کے اوپر 1 سال گزرات نہیں تو مولانا کہاں سے دینا ہے؟ نہیں چھوڑنا ہے، نہیں جی آپ کو دینا ہے۔ کیوں؟ آپ کا جو کیش ہے وہ یہاں لگا تھا، اس کے بعد وہی کیش وہاں پر بھی لگا آپ کو، تو اصل چیز ہے جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں، جتنا کیش سال بھر میں آپ کا روٹین ہو رہا ہے تجارت پہ، اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے جی، ہمیشہ فتوے جب پوچھیں، مسائل جب پوچھیں تو آپ حقیقت بیانی سے کام لیں، جو سچائی ہے سچائی کے ساتھ مسئلہ رکھیں۔ ہمارے پاس لوگ آ کے جو مسئلہ منہ سے بولتے ہیں ہم وہ سن کے فتویٰ دے دیتے ہیں، بہت سارے لوگ حقیقت چھپاتے ہیں، توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کی زبان کی باتوں کو دیکھ کے ہم کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی جواب دے دیتے ہیں، اور اسی کو لے جا کے 10 لوگوں میں پیر دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا بول دیا۔ تو یہ بہت غلط ہے، اور جو بھی لوگ ایسا کریں گے آپ اللہ کے پاس گنہگار ہوں گے۔ ہم تو آپ کے ظاہر کو دیکھ کے جواب دے دیے، تو زکوٰۃ کے بارے میں ہو یا کسی اور کے بارے میں ہو، حقیقت آپ جانتے ہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں، آپ جانتے کہ آپ کے بینک میں پیسہ کتنا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالیے، روپیے کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیے، اور زکوٰۃ نکالنے میں آپ کو 10 روپے بھی اگر ایڈ کرنا ہے تو برابر ایڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نئی زکوٰۃ نکالیں گے ہر سال زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں،
بیٹی کی شادی کرے، بیٹی 1 سال زکوٰۃ نکالی، اب اس کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، کیا نہیں ایک بار نکالے تو بس سال کیا کرنا ہے ہمیں، سننا رکھیں، کیا بزنس نہیں کر رہے ہیں؟ تو تمہارے کو رکھے ہو کون بولے، بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے نصاب پہ 1 سال گزر رہا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، چاہے آپ اس کو بیروے میں اٹھا کے رکھو، تجارت کرو یا کچھ بھی کرو، لیکن آپ کے پاس نصاب لمٹ ہے سونے اور چاندی کی، تو پھر آپ کو زکوٰۃ ضرور ادا کرنا ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بہت بڑی سزائیں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 پر 6 اور 30 پر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بات سنا دیجئے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اسی سونا اور چاندی کو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، سلگایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیشانی، ان کی کمر، ان کی پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسی سونا چاندی کو آپ کے جسم پہ داغیں گے، جلائیں گے۔ اللہ اکبر، خطرناک عذاب ہے۔ جو سونا اور چاندی اٹھا کے رکھتے ہیں، خاص کر کے عورتیں سونا اور چاندی اٹھا کے رکھے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہی مال آپ کے پاس آئے گا۔ ابو داؤد کی ایک اور حدیث جا کے ضرور پڑھیے، حدیث نمبر 1150 پر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، سونے کی، چاندی کی یا پیسوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، تو پھر اس کا یہ مال ایک خطرناک زہریلے اژدہے کی شکل میں اس کے گلے میں آ کے لپٹ جائے گا، گلے میں آ کے لپٹے گا اور اس کو ڈستا رہے گا۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جو اٹھا کے دنیا میں رکھا وہی خزانہ آج اللہ نے یہ شکل میں بنا دیا ہے۔ تو یہ آخری بات ہے کہ جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن سزائیں ہیں۔ جی قیامت کے دن ہی نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے، بیماریاں ڈالتا ہے، یا جس طریقے سے مال ضائع ہونا ہے ویسا ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو لوگ جو ہے زکوٰۃ دینے کے بارے میں بڑی غفلت برتتے ہیں، اور زکوٰۃ دیے بھی تو زکوٰۃ ادھر ادھر بہا دیے، ویسٹ کر دیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساڑیاں بانٹ دیے، چاول نکال کے بانٹ دیے۔ کس نے کہا جی آپ کو زکوٰۃ کے پیسوں سے گلی کی عورتوں کو ساڑیاں بانٹو 150 روپے کی؟ کس نے بولا آپ کو؟ کسی نے کہا ہے؟ منمانی ہے دین میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں، 60 آیت نمبر میں، زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے آیت پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ بول دیے کس کس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ انہی لوگوں کو ویسے ہی، یعنی کیش کی شکل میں ہی آپ زکوٰۃ دینا ہے۔ آپ ساڑیاں کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آپ پیسہ دیں، اس کی جو ضرورت ہے، جو مجبوری ہے، کھانے میں ہے تو کھانے میں لگائے گا، بیماری میں ہے تو میڈیسن میں لگائے، جو ضرورت ہے اس میں وہ لگائے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ گھر کے باہر ٹیبل لگاؤ، فوٹوگرافی کرو اور زکوٰۃ کا مال بانٹو؟ میرے بھائی بہت غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو ایسے بہا دیتے ہیں، کچھ لمٹ ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی اتنا ویسٹیج کرتے ہیں۔ ہم نے بار بار آپ کے سامنے کہا ہے، اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے خاندان کے وہ غریب، وہ مسکین، یتیم، بیواؤں کا خیال کریں جو آپ کے خاندان کے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو پورا زکوٰۃ کا پیسہ ان پہ لگائیں اور ان کو ایک ذریعہ لگا کے دیں، ان کو کمانے کا ایک راستہ بنا کے دیں۔ آپ سمجھے مثال کے طور پہ آپ کی زکوٰۃ 20,000 30,000 بنتی ہے، وہ 20,000 کے 100 ٹکڑے کر کے 500 200 دینا، یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے، اور اس سے کسی کی زندگی بھلی پڑنے والی نہیں ہے۔ وہ 20,000 وہ 30,000 سے کسی کو چھوٹا موٹا دکان لگا کے دیجئے، بنڈی لگا کے دیجئے، مشین لگا کے دیجئے۔ عورتیں اگر بیوہ عورتیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے مال کی کچھ قیمت اس حساب سے آپ ادا کریں کہ آگے چل کے کم سے کم وہ ایک آدمی کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے۔ آج کیا ہے، خاندانہ زکوٰۃ کھا رہے ہیں۔ باپ مر گیا، بیٹا آتا ہے، ہمارے باوا آ کو تمہارے کنے زکوٰۃ لے کے جاتے تھے، وہ 500 روپے دینا کہتے بول کو،
کیا بنا رہے؟ بکھارے بنا رہے ہیں ہمیں کیا ہے؟ قوم کو بکھاری بنا رہے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ کا یہ سسٹم ہرگز نہیں ہے۔ اسلام آپ کو ایسی زکوٰۃ نکالنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ ایسی زکوٰۃ آپ پشتہ ادا کرے تو بھی غریبی فقیری نہیں مٹتی۔ اور مسلمانوں کے اندر حالت یہی ہے، زکوٰۃ کے 100,000 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اسے 100، اسے 500، اسے 200۔ کیا مذاق ہے؟ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ 1 پہ لگائیے، 2 پہ لگائیے، لیکن ایسا لگائیے کہ کم سے کم 2-3 سالوں کے اندر وہ کم سے کم اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے، اس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بن سکے۔ اس کو خوددار بنائیں، سمجھ رہے ہیں؟ خوددار بنائیں، بکھاری نہ بنائیں، فقیر نہ بنائیں، جو بھی ہیں۔ اور اس کا حق زیادہ آپ کے خاندان کے لوگوں پہ ہے۔ لوگاں کیا ہے، اڑوس پڑوس میں مستحق لوگاں رہتے، گواں پار کر کے دیتے۔ کس نے کہا جی آپ کو؟ آپ کے خاندان کے لوگوں کو دیکھیے، گلی کے مسکین اڑوس پڑوس کو دیکھیے، اگر وہ مستحق ہیں ان پہ زکوٰۃ لگانا زیادہ حق رکھتا ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ زیادہ ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، ان پہ زکوٰۃ لگانا ضروری ہے۔ اگر آپ باہر دیں گے تو نہیں چلے گا، قیامت کے دن وہ آ کے آپ کو پوچھے گا کہ میں تیرے خاندان کا، تیرے گھرانے کا تھا، ضرورت مند تھا، تو نے مجھے کبھی دیا ہی نہیں۔ تو بہرحال میرے ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، زکوٰۃ اسلام جیسے چاہتا ہے آپ سے ویسے زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے مال کی زکوٰۃ کو بھی اللہ قبول کریں گے، بدلے میں آپ کی تجارت میں، آپ کے مال میں بھی برکت دیں گے، اور انسانوں میں، انسان جو آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ لیے ہیں، کھائے ہیں، یا ان کی زندگی میں ایک ذریعہ بن رہے ہیں، وہ آپ کو یاد کریں گے، دعائیں دیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کا صحیح سسٹم پر عمل کرنے سے انشاءاللہ 5-10 سالوں میں کم سے کم خاندان کے 2-3 یہ مانگ کے لینے والوں کو ہم رکا سکتے۔ آپ زیادہ اندازہ نہ کریں، ہر آدمی اپنے خاندان کے لوگوں پہ توجہ دے۔ انشاءاللہ 5-10 سالوں میں کم سے کم 2-3 غریب گھراں، 2-3 بیوہ عورتاں تو کسی کے پاس مانگنے والے نہیں بنتے ہیں، کم سے کم وہ خود زندگی گزارنے والے بنتے ہیں۔ آج مانگنے کی عادت ڈال دیے بھائی، یہ ساری چیزوں سے بچیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ چند ضروری تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور کوئی مسائل ہیں علماء سے پوچھ کے تفصیل کے ساتھ معلوم کریں، اور جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے ویسے ادا کریں۔ پائی کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ صحیح اندازہ نہیں کریں گے، آج چھپائیں گے، کل قیامت کے دن آپ پکڑ میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پوچھے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، خاص کر کے جو صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مرد اور عورت کو زکوٰۃ برابر حساب کے ساتھ نکالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زکوٰۃ کا مال جن لوگوں تک جیسے پہنچانا ہے، جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ہی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو مانگنے کی عادت کے بجائے لوگوں کو زندگی گزارنے کے ذریعے لگانے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، نبی نے جو سنت بتائی ہے زکوٰۃ میں، اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.